بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 25 پڑھیں گے. سوشل ایکشن کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں ٹائپس آف سوشل ایکشن. جو میکس ویبر ہیں وہ سوشولوجسٹ تھے. انہوں نے ریشنلائزیشن کا ایک کانسیپٹ دیا تھا. ریشنلائزیشن ایک ایسا کانسیپٹ ہوتا ہے جس میں آپ لوگ جو چیز اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، مطلب آپ لوگ پہلے مائنڈ میں پوری ایک جمع تفریق کر کے مختلف چیزیں انداز میں آپ لوگ سوچتے ہیں. جو انداز آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ مند لگتا ہے آپ لوگ اس حساب سے جو ہے کوئی کام کرتے ہیں، تو وہ آپ لوگوں کی ریشنلائزیشن ہوتی ہے. اب میکس ویبر یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے سوشل ایکشن ہوتے ہیں، جتنے بھی ہمارے سوشل ریلیشن شپ ہوتے ہیں، وہ بیس کرتے ہیں کہ کس چیز میں سے ہمیں جو ہے وہ زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے. ہم لوگ ایک پوری کیلکولیشنس کر کے، کنسیڈریشنس کر کے، سمجھ کر کے پوری چیزوں کو اس کے بعد جا کے ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں. ویبر کہتے ہیں کہ 4 قسم کے ہمارے جو سوشل ایکشن ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں. لیکن وہ سوشل ایکشن ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری پوری دنیا میں کوئی ایک سوشل ایکشن ایٹ اے ٹائم پایا جائے گا. ریئلی آپ لوگ یوں سمجھ لیں کہ پیورلی کوئی ایک ایکشن نہیں پایا جاتا. مطلب یہ سارے ایکشنز آپس میں کمبائن ہو کے سارے ہماری جو سوسائٹی میں یہ سارے ایکشنز کا ایک مکسچر جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو وہ کون کون سے 4 ایکشنز ہوتے ہیں؟ پہلے وہ کہتے ہیں راشنل پرپسفل ایکشن. راشنل کا آپ لوگ جیسے کہ پتہ ہے کہ پوری آپ لوگ پہلے جمع تفریق مائنڈ میں کرتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ کوئی چیز چوز کرتے ہیں، وہ آپ لوگوں کا راشنل ڈیسیجن ہوتا ہے. پرپسفل کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک بامقصد کوئی ایکشن ہونا. ٹھیک ہے. اب یہ وہ ایسے ایکشنز ہوتے ہیں کہ جو آپ لوگ کوئی ایسا گول اٹین کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان وچ مینس ٹو اٹین اے پرٹیکولر گول آر راشنلی چوزن، یعنی کہ پہلے آپ لوگوں نے پوری ایک اپنے مائنڈ میں پہلے کیلکولیشنس کی، اور اس کے علاوہ آپ نے یہ سوچا کہ یہ جو فلاں میں جو کام کروں گا یہ میرے لیے فائدہ مند ہوگا. تو وہ جو آپ لوگ ایکشن کرتے ہیں اس چیز کو اٹین کرنے کے لیے، وہ آپ لوگوں کا راشنل ایکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایکشن جو ہوتے ہیں وہ دوسروں سے مختلف اس لیے ہوتے ہیں کہ اس میں جو ایکٹر ہوتا ہے وہ اس کو اپنے گول کا کلیئرلی پتہ ہوتا ہے، اور دوسرا اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کن کن طریقوں سے جو ہے نا میں نے اپنا یہ مقصد جو ہے وہ اٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو میں اس کی ایگزامپل اس طرح سے دیتی ہوں کہ فار ایگزامپل اگر آپ بازار میں جاتے ہیں تو آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دکان پہ سستی سبزی جو ہے وہ 20 روپے کی مل رہی ہے، اگلے میں 40 روپے کی مل رہی ہے. آپ لوگ کیا کریں گے؟ تو وہ 20 روپے والی خریدیں گے نا، تو وہ آپ لوگوں کا راشنل پرپسفل ایکشن ہو جائے گا. اچھا، ایک ہوتا ہے ویلیو راشنل ایکشن، یعنی کہ اس میں آپ لوگ راشنل یعنی کہ آپ لوگ فائدہ دیکھتے ہیں، لیکن ایسا فائدہ آپ لوگ دیکھتے ہیں جس میں آپ لوگوں کو ویلیو، یعنی کہ آپ لوگوں کو یا سکسیس ملے، کامیابی ملے، یا آپ لوگوں کو آنر ملے، عزت ملے، یا آپ لوگوں کو جو ہے نا مطلب جو مختلف کی ہماری جو سوسائٹی میں جو ویلیوز ہوتی ہیں نا، وہ آپ لوگ حاصل کرنے کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کا ویلیو ریشنل ایکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان ریلیشن ٹو اے اسپیسیفک ویلیو. جب انڈیویجولس کوئی بھی جو بندہ ہوتا ہے جب وہ ویلیو ریشنل ہو کے سوچتا ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک سرٹن سبجیکٹو گولز بنا لیتا ہے. یعنی کہ اس کا یہ ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے اب آنر حاصل کرنی ہے، پیٹریوٹزم حاصل کرنی ہے، میں نے سکسیس حاصل کرنی ہے، یا میں نے جسٹس حاصل کرنا ہے. یہ نہیں، بس اس کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں نے کوئی ویلیو حاصل کرنی ہے. بس اس ویلیو کے پیچھے وہ جو ہے مختلف قسم کے مینس اڈاپٹ کر کے ویلیوز اٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ لوگ دیکھیں جو سولجر ہوتے ہیں، جو سپاہی ہوتے ہیں، وہ ملک کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ تو ہمیں عزت ملے گی. دوسرا یہ کہ محب وطنی کے جو ایک جذبہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس جذبے کو جو ہے وہ منزل تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ایسے کام ہوتے ہیں نا جو آپ لوگ، اب دیکھیں کوئی بھی سولجر ہوتا ہے وہ آرمی میں جاتا ہے، وہ شہید ہونے کے لیے تو نہیں نہ جاتا. وہ کہتا ہے کہ یا تو غازی بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک اس کی آنر ہوتی ہے، شہادت ملے وہ بھی آنر ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سبجیکٹو گولز ہوتے ہیں. آپ لوگ کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کون سا گول ان دونوں میں سے اٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ہوتی ہے افیکٹو ایکشنز. افیکٹو ایکشنز وہ ہوتے ہیں جو آپ اپنے جذبات میں آ کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرنے کے لیے، جیسے غصہ کرنا یا جب آپ لوگ ہنستے ہیں، یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں کے افیکٹو ایکشنز ہوتے ہیں. افیکٹو ایکشن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کا اس وقت جو ہے نا وہ اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے، ایموشنل آپ لوگ کس جذبات میں بیٹھے ہوئے ہیں، غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا خوشی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک ہوتے ہیں ٹریڈیشنل ایکشنز، یعنی کہ روایتی کام. یہ وہ ایکشنز ہوتے ہیں جو کہ ٹریڈیشنلی ہماری سوسائٹی میں چلے آ رہے ہوتے ہیں، جو ایسے کام جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کہ ہمارا یہ جو کام ہے یہ اسی طریقے میں ہوتے آ رہے ہیں، تو اب ہم بھی جو ہے نا وہ اسی سچویشن میں، اسی طریقے میں، اسی پارٹیکولر مینر میں یہ والے ہم لوگ کام کریں گے. ایک روایات ہوتی ہیں نا، اسی کو ہم لوگ جب روایات کو آگے لے کے چلتے ہیں تو وہ ہمارے ٹریڈیشنل ایکشنز ہوتے ہیں، اور یہ ٹریڈیشنل ایکشنز پھر ہمارا کلچر بھی بن جاتے ہیں. اب یہ جو ٹریڈیشنز ہوتی ہیں یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو کسٹمز ہو جاتی ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں کے جو رواج ہوتے ہیں، اور دوسری ہیبٹس بھی آپ لوگوں کی بن جاتے ہیں، جو عادتیں ہوتی ہیں. اب آگے ہمارے انسٹرومنٹس آف سوشل ایکشن. انسٹرومنٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی ایسی ٹیکنیک جو آپ لوگ سوشل ایکشن میں یوز کرتے ہیں. وہ کون کون سے ہوتی ہیں ٹیکنیکس؟ سب سے پہلی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے والنٹیئرزم. ٹھیک ہے. والنٹیئرزم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو سوشل ایکشن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ لوگ اپنی مرضی سے شامل ہوتے ہیں. اینڈ اسپیشلی جیسے کمیونٹی سروسز، ویلفیئر کا آپ لوگ جتنا بھی کام
ویلفیئر کے آپ لوگ جتنا بھی کام کریں وہ آپ لوگ مرضی سے کرتے ہیں, کوئی آپ لوگوں کو پیسے دے کے نہیں کرواتا, یا آپ لوگوں پہ کوئی obligation نہیں ہوتی کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ لوگ ضرور وہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے. یو آر جسٹ آن اے والنٹری بیس, بیسڈ آن دیئر بیسس آف ایکٹرز فری ول, اپنی مرضی سے آپ لوگ کرتے ہیں, کسی بانڈ کی وجہ سے یا آپ لوگ کسی پیسے کی غرض سے یا کسی سیلری یا پے کی وجہ سے آپ لوگ اس لالچ میں آ کے وہ کام نہیں کرتے. تو سوشل ایکشن کیا ہوتا ہے, والنٹیئرزم کی بیس پہ ہوتا ہے. دوسرا موبلائزیشن. موبلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جس کمیونٹی میں سوشل ایکشن کر رہے ہیں وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. ٹھیک ہے, جتنے بھی ممبرز ہیں وہ آپ لوگوں کا جو پروسیس ہے اس کو پلان کرنے میں, اس کو ڈیفائن کرنے میں, اس میں ریکگنائز کرنے میں, امپلیمنٹ کرنے میں سارے جو ہیں وہ انوالو ہو جائیں تاکہ جو آپ لوگوں کا سوشل پرابلم ہے وہ سالو ہو سکے. اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک اسٹیٹ آف ان ایکشن ہوتی ہے نا, یعنی کہ فارغ بیٹھنے کی جو ایک اسٹیٹ ہوتی ہے کسی بھی بندے کی, کسی بھی کمیونٹی کی, اس کو آپ لوگ چینج کر دیتے ہیں ایکشن میں. ٹھیک ہے, آپ لوگ ایک فارغ بندے کو یا فارغ کمیونٹی کو کسی کام میں لگاتے تھے, وہ آپ لوگوں کی کیا ہوتی ہے, موبلائزیشن ہوتی ہے. اور آپ لوگوں کا اس میں ایک ریئل کنسرن ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس چیز سے جو ہم لوگوں نے اپنے پرابلمس کو سالو کرنا ہے. اب موبلائزیشن کی 2 ٹیکنیکس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے پارٹیسپیٹری رورل اپروچ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ بس لوگوں کو ایسے میتھڈس جو ہے بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ اویئرنیس دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنا جو آپ لوگوں کا اپنا ذاتی تجربہ ہے, جو آپ لوگوں کی لائف کی جو کنڈیشنز ہیں, اس سے آپ لوگوں کو جو آپ لوگوں نے نالج شیئر کیا ہے اس کو یوز کر کے آپ لوگ پرابلمس کو سالو کریں. یہ ہوتی ہے پارٹیسپیٹری رورل اپروچ. یعنی کہ آپ لوگ ان کو نیا نالج نہیں دیتے, آپ لوگ جسٹ ان کو ایک میتھڈس بتا دیتے ہیں کہ اس طرح سے آپ اپنا جو پریزنٹ نالج ہے اس کو آپ لوگ یوز کریں اور یہ پرابلم کو سالو کریں. اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے پارٹیسپیٹری لرننگ اینڈ ایکشن. یہ میتھڈالوجی پوری دنیا میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے سوشل ڈیولپمنٹ میں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں, لوگوں کے ساتھ سیکھتے بھی ہیں, لوگوں سے سیکھتے بھی ہیں. یعنی کہ ایک پورا جو سیکھنے کا عمل ہوتا ہے نا, پورے جو ہے وہ مل کے ایک دوسرے سے لرننگ کرنا اور اس بیس پہ جو ہے وہ سوشل پرابلمس کو سالو کرنا ہے, وہ آپ لوگوں کی پارٹیسپیٹری لرننگ ایکشن ہوتا ہے. یہ موبلائزیشن آپ لوگ اچھے طریقے سے یاد کیجیے کہ یہ آپ لوگوں کے شارٹ میں آ سکتا ہے کہ اس کی آپ لوگ ٹائپس بھی ساتھ میں لکھیں. یہ 2 ٹیکنیکس ہوتی ہیں موبلائزیشن کی, آپ لوگ اچھے طریقے سے اس کو یاد کریں. اس کے بعد ہوتی ہے ایڈوکیسی. ایڈوکیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی سپورٹ میں بول رہے ہوتے ہیں, ایسے بندے کی سپورٹ میں بول رہے ہیں جو خود بولنے کی ہمت نہیں رکھتا, اور آپ اپنے فائدے کے لیے نہیں, اس دوسرے بندے کے فائدے کے لیے بول رہے ہیں. یعنی کہ جو دوسرا بندہ جو کہنا چاہتا ہے آپ وہ کہتے ہیں, اس کے بہاف پہ آپ لوگ کہتے ہیں. آپ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اب وہ بندہ جو بات کہنا چاہ رہا ہے, ہو سکتا ہے جس سے آپ اس بندے کی بات کہہ رہے ہیں اس کے بلیفس کچھ اور ہوں, آپ کو اس کے ساتھ کنفلکٹ بھی ہو سکتا ہے, اس کے اوپینینس بھی اور ہو سکتے ہیں, اس کے جتنی بھی ریکمنڈیشنز ہیں وہ بھی اور ہو سکتی ہیں. تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ میں نے اس بندے کے بہاف پہ تبھی بات کرنی ہے جب اگلے کے اوپینینس کے ساتھ میچ کر رہی ہوں گی اس کے اوپینینس. نو, آپ لوگوں کو اس بندے کے لیے اگر لڑنا بھی پڑے تو آپ لڑتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے ایڈوکیسی. ایڈوکیسی آپ لوگ یہ یاد رکھیے گا نا کہ یہ ورڈ نکلا ایڈوکیٹ سے. ایڈوکیٹ کیا کرتا ہے, وہ لڑتا ہی ہے نا, وکیل, وکالت کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ ایڈوکیسی وہی چیز ہوتی ہے. اس کے بعد ہوتی ہے لابنگ. سوشل ایکشن میں آپ لابنگ بھی کرتے ہیں, اور لابنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آڈینس ہوتے ہیں آپ ان سے ایک ایک کر کے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, خود جا کے پرسنلی ایک سے ملنا اور ان کو ایجوکیٹ کرنا اور ان کو جو ہے نا پرسویٹ کرنا کہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں کمیونٹی میں. یہ فارمل بھی ہو سکتی ہے, یعنی کہ رسمی طریقوں سے بھی ہو سکتی ہے, اور غیر فارمل بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتا ہے آپ لوگ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں سوشل ایکشن میں. پروپیگنڈا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ لوگ کسی کو پرسویٹ کرتے ہیں نا, کسی کو آپ لوگ جو ہے کسی چیز کے لیے ابھارتے ہیں, کسی کے آپ لوگ ایموشنز کو, جذبات کو, یا کسی کے رویوں کو, یا کسی کے خیالات کو, یا کسی کے کاموں کو جب آپ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی بھی آپ لوگ آئیڈیالوجیکل پرپسز کے لیے چینج کرتے ہیں, یا آپ لوگ سیاسی پرپسز کے لیے جتنے بھی ان میں چینجز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ لوگوں کا پروپیگنڈا ہوتا ہے. لیکن پروپیگنڈا میں یہ ہوتا ہے کہ ون سائڈڈ میسج ہوتا ہے, یعنی کہ ٹی وی کے تھرو, میڈیا چینل کے تھرو جو ہے آپ لوگ اپنی طرف سے بات پہنچا رہے ہیں, اگلے کی آپ لوگ نہیں سن رہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ سچائی پہ بھی بیس ہو سکتا ہے اور جھوٹ پہ بھی بیس ہو سکتا ہے. یہ پروپیگنڈا وہی ہوتا ہے یہ جو ہمارے سیاستدان مائک پہ چڑھ کے جو ہے وہ بڑی بڑی کیمپینس چلا کے جو بڑے بڑے یہ جو دورے کر رہے ہوتے ہیں اور جو بول رہے ہوتے ہیں, وہ سارا پروپیگنڈا میں ہی آتا ہے. دوسرا جو ہے سوشل ایکشن بارگیننگ بھی کرتے ہیں, بھی ہوتی ہے. یہ ایک انسٹرومنٹ بارگیننگ بھی. بارگیننگ کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح سے آپ لوگ یوں سمجھ لیں کہ مذاکرات کرنا. یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو سوشل ورکر ہوتا ہے کبھی کبھی اس کو یوں کرنا پڑتا ہے کہ جو لوگ بیچارے مشکل میں ہوتے ہیں ان کے لیے اس کو ہائر اتھارٹی سے ملنا پڑتا ہے, بڑی بڑی آرگنائزیشن سے ملنا پڑتا ہے, ان سے نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے, مذاکرات کرنے پڑتے ہیں تاکہ جو سوسائٹی ہے, جو کمیونٹی ہے, ان کے لیے ریلیف لایا جا سکے. ٹھیک ہے. یعنی کہ بڑے دوسرے اداروں کے ساتھ جو ہے نا وہ بات چیت کرنا, ان سے ہیلپ مانگنا, یہ نیگوشیشن میں آتا ہے. اس کے بعد بلاگنگ بھی ہوتی ہے. بلاگنگ ایک ویب سائٹ ہوتی ہے, وہاں پہ آپ لوگ جا کے ایک آرٹیکل وغیرہ کوئی لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یا آپ لوگ وہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ فلاں کمیونٹی میں جو ہے اس طرح کے پرابلمس ہیں, تو ہمارے
گورنمنٹ کو یہ چیز جو ہے وہ کرنی چاہیے. پورے آپ لوگ نیشنلی اپنے ملک کے یا پوری دنیا کے کسی بھی لوگوں کو نا اس بلاگنگ کے ذریعے آپ لوگ موبلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بلاگنگ ایک ویب سائٹ ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی دیکھی جائے گی. یہ سب سے آسان اور سب سے آسان وے ہوتا ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا، اویئرنیس دینے کا، اور اس کے تھرو لوگ فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوسٹ کر دیتے ہیں، کمنٹس وغیرہ کر دیتے ہیں. آپ لوگوں کی جو بھی آپ لوگ کنٹینٹ لکھتے ہیں، جو بھی آپ لوگ پوسٹ کرتے ہیں، تو اس پہ کمنٹس لے کے آپ لوگ وہاں سے فیڈ بیک بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اس کے بعد ایک ہوتی ہے سگنیچر کیمپین. سگنیچر کیمپین کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں آپ لوگ نا سب سے پہلے اپنا ایک پرابلم لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے نیچے آپ لوگ ایک اپنا پورا جو سولوشن ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو میجر اتھارٹیز ہوتی ہیں نا، یعنی کہ جو ایسے بندے ہوتے ہیں جن کے پاس پاور ہوتی ہے، آپ لوگ 1 on 1 ان سے جا کے سگنیچر کروا لیتے ہیں کہ ہاں یہ جو مسئلہ ہے یہ واقعی میں ہے، اس کا یہ پرابلم جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو گورنمنٹ پہ جو ہے نا وہ ایک پریشر ڈال سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارا یہ موٹیو ہے، اور اس پہ جو بڑی پاورفل لوگ ہیں وہ بھی اس پہ جو ہے وہ رضامند ہیں، تو آپ لوگ یہاں پہ آ کے یہ والا پرابلم جو ہے فلاں جو ہے وہ چینج کرے، اس طرح کے آپ لوگ چینجز جو ہیں وہ سوسائٹی میں لائیں. تو یہ اتھارٹیز کے اوپر جو ہے نا وہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے یہ سگنیچر کیمپین جو ہے وہ چلائی جاتی ہے. تو یہ ٹولز ہوتے ہیں ہمارے سوشل ایکشن کے. یہ ٹولز آپ لوگوں کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. یہ آپ لوگ لانگ میں آپ لوگوں کا یہ کوسچن آ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو 4 ٹائپس آف ایکشن ہیں یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. یہ لانگ میں بھی آ سکتے ہیں، شارٹ میں بھی. اوور آل یہ لیسن جو ہے نا وہ لانگ اور شارٹ کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں سے کوسچنس بن سکتے ہیں. آپ لوگ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو یاد کرنا ہے. میرے چینل کو لائک کر دیجیے، سبسکرائب بھی کر دیجیے، اور پلیز آگے شیئر بھی کر دیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.